السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی چند آیات آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے انسان کو مخاطب کیا ہے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی کیپیسٹی میں ہو، اگر انسان ہے تو اس آیہ مبارکہ میں اس سے خطاب ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یا ایہا الانسان، اے انسان ہے۔ تو جب مخاطب ہے انسان سے تو ہم انسانوں کو کیا چاہیے؟ ایسی آیات پر خاص دھیان دیں، کیونکہ اس میں وہ میسج ہے جو ہماری سکسیس کا میسج ہے۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہو، آپ کا نام ہے مثال کے طور پہ عبدالشکور، تو ٹیچر کا عبدالشکور، تو سارے تو کام کرتے رہتے ہیں، عبدالشکور فوراً دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا کام پڑ گیا، میں نے کیا کر دیا مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ تو اب یہ یا ایھا الانسان پہ ہم سب کو چوکنا ہو کے سننا چاہیے کہ اب ہم سے ڈائریکٹ خطاب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا شاکنگ سٹیٹمنٹس ہے، مکی آیات ہیں، سورۃ الانفطار کی آیہ نمبر 6 ہے، شاکنگ سٹیٹمنٹس ہے۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ جھنجھوڑنے کے لیے کہا ہے اللہ نے۔ اور دھوکے میں ڈالا تو ڈالا، پر ڈالا کس کے بارے میں ہے؟ بربک، جو تیرا رب ہے۔ تو اپنے رب کے معاملے میں دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ اور سن، وہ رب بھی کیسا ہے؟ وہ رب ہے الکریم، کرم کرنے والا۔ وہ کرم کرنے والا رب ہے اور تو اس کے معاملے میں دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو ایمان ہی نہیں لاتا، وہ تو بہت دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایمان لا کے دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایمان نہیں ہے نا رب پہ، یقین نہیں ہے، اگر مگر کرتا رہتا ہے، ایسا کیسا کرتا رہتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہتا رہتا ہے، وائی می، مصیبتوں پہ آہ آہ کر اٹھتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ کرم کرنے والے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، نہ خوشی میں نہ غمی میں، کبھی ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، کبھی بالکل منہ پھیر کے دوسری طرف کے گویا جانتا ہی نہیں، یہ سارا کچھ میرا اپنا کیا ہوا ہے۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے انسان؟ اپنے رب کی طرف سے سن۔ اب ایسا کرتا ہوں، آپ کو پچھلی آیتوں میں لے جاتا ہوں، 2 آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یاد کر جب ایک وقت آئے گا جب یہ جو تیری قبر ہے نا، یہ ایسے کریدی جائے گی، کرید کے تجھے اس میں سے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب باہر آئے گا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کام کیے ہیں، کیا کام کر کے آیا ہے۔ سارے کے سارے کھول کے دفتر سامنے رکھ دیے جائیں گے، لے پڑھ اپنا اعمال نامہ، اور 10 کیتا کہ نہیں کیتا، تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، بول۔ اس دن بھی کچھ بدبخت جھگڑالو قسم کے لوگ جھگڑا کریں گے، نہ ہم نے نہیں کیا، نہ جی وہ ہوا یہ دراصل کہ وہ جی فلان جی، اور یہ جی، اور وہ جی، اور امکانہ جی ڈھمکانہ جی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن پھر پٹیاں لگا دی جائیں گی ان کے منہ پر۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
پھر وہ دن ہوگا کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے کان بولیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی جلدیں بھی بولیں گی کہ اے رب یہی تھا، اسی نے ہم سے گناہ کروایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بھولے بیٹھے، اس لیے کیا کہا، اے انسان ما غرکا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا، وہ بھی اس رب کے معاملے میں جو اتنا کریم ہے، اتنا کرم نوازی کرنے والا ہے۔ چل تجھے چند کرم نوازیاں گنواتے ہیں کہ شاید تیرے ہوش، تیری عقل مقام پر آ جائے۔ الذی خلقک، یہ وہ رب ہے جس نے تجھے تخلیق کیا، صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، فسواکا، پھر ٹھیک بنایا، اور پھر فعدلک، پھر اعتدال والا بنایا۔ تخلیق بھی کیا، ٹھیک بھی بنایا، اور اعتدال پر بھی بنایا۔ ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ کہنے کا کیا مقصد ہے یہاں پر، عام طور پر عام سچویشنز میں اگر ہم اعضائے بدن پہ غور کریں تو سب کے ٹھیک on the average I'm talking about, not talking about special specific cases where you talk about the people with disabilities, people who are born blind or deaf or mute, or people who are not born with complete things. I'm just talking in general, overall. ٹھیک ہے، اوورآل بات کریں تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہر ہاتھ پاؤں جسم کے آرگنس ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پیٹ ہی مسنگ ہے، دل مسنگ ہے، کڈنی غائب ہے، پھیپڑا نہیں ہے اندر، ٹھیک ہے، رگیں نہیں ہیں، پوری نہیں ہے رگیں، یہاں تک آئیں پھر ختم ہو گئی، آگے رگی نہیں ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا نا۔ 3 آنکھیں آ گئی کسی کو، 4 آنکھیں کسی کو، 5، کسی کو 10-12 انگلیاں آ گئیں، نہیں، اعتدال پر بنایا ہے، ٹھیک بنایا، اعتدال مناسبت سے بنایا۔ ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ تو اتنے لمبے لمبے سے بندہ اندر سے اتنا سا نکل رہا ہے، ایسا بھی نہیں بنایا، اعتدال سے بنائی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تجھے چاہیے کہ تو نافرمانی نہ کرے۔ ہاں، کسی کو کسی طریقے پہ بنایا، کسی کو کسی طریقے پہ بنایا، کیوں وہ بھی بتا دیا۔ تیرے رب نے بنایا، ٹھیک بنایا، اعتدال پر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، اس کی مرضی۔ کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا تو اٹریکٹیو نہیں بنایا، کسی کو کالا بنا دیا اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نا بعض سونلے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ان میں، دنیا پاگل ہوئی بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں تو چٹا بھی نہیں ہے، تو گورا چٹا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں اٹریکشن رکھی، ایک جمال رکھا ہے، کمال رکھا ہے۔ دوسری طرف گورے پھیکے نظر آتے ہیں، یار کیا پھیکے سے، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے ان میں۔ کمال ہے نا، کمال ہے، مرضی جس کو جو دے دے۔ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ مجنو پاگل تھا لیلا کے پیچھے، لیلا کالی تھی لیلا کالی تھی، تو کالے گورے کا چکر نہیں ہوتا، کالے گورے کا چکر نہیں ہوتا۔ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر۔ ہر ایک کا حسن کا معیار الگ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سب کچھ بنا دیا اس نے، ہیں اس کی مرضی جیسے چاہا بنا دیا، تمہیں جینز دے دی، تمہارے جینز کی آمیزش سے تمہیں آگے بنا دیا، کبھی کسی کی جین لگا دی، کبھی کسی کی جین لگا دی، پرکھوں میں کسی کے براؤن بال ہوں گے، یا بچے میں بالوں میں تھوڑی سی براؤنش پن آ گیا، جینز چیک کریں جی، باپ کے بھی کالے، ماں کے بھی کالے، وہ پتہ چلا او جی اوپر جا کے نا براؤن تھے کہیں کسی کے، مرضی اس کی، جسے جائے جین لگا دیا ہیں۔ پھر کیا فرمایا، اے لوگو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، بل معاملہ یہ ہے، تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، انصاف کے دن کو، وہ دن جس دن رب کائنات کے آگے تم نے حاضر ہونا ہے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن بے وقوف ہیں،
بالکل کوئی کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ رب کی رحمت سے امید ہے معاف کر دے گا. کم تو کرو بھائی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، گناہ نہ کرو. او میرے اور میرے رب دا معاملہ ہے جی، ہیں میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے. آپ نہ دخل اندازی دیں اس میں. وہ دخل اندازی نہیں دے رہے، تمہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو تم. او نہیں جی تو پھر سنو جی، ہیں ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کی یہ کھل جائے ذرا. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار شخص وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے، اکاؤنٹیبلٹی یہیں کر لو، اپنا حساب کتاب یہیں کر لو، اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے. حالانکہ جنت نیک عملوں سے نہیں ملے گی، پر یاد رکھنا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے جاؤ گے اندر، اس کے فضل سے جاؤ گے اندر، پر کچھ کرو گے تو جاؤ گے نا، کچھ کرنا تو بنتا ہے نا تمہارا، ورنہ کٹہرے میں کھڑے کر دیے جاؤ گے. تو کیا کہتے ہیں، اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے. وہ شخص احمق ہے، سمجھتے، بیوقوف ہے، حمق ہے اس میں. کون؟ جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، پیروی کرتا ہے اپنے نفس کی، فالوز ہز ڈیزائرز، اور اللہ سے آخرت کے انعام کی امید کرتا ہے. apples and oranges don't add up to an apple or don't add up to an orange. There are apples and oranges. سیب اور نارنگی مل کے بھی سیب نہیں بن سکتے، نہ نارنگی بن سکتے، سیب نارنگی رہیں گے. تو یاد رکھو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ کرتے نفس کی خواہش پہ عمل ہو اور امید لگا کے رکھی آخرت میں انعام بھی مل جائے گا. یہ ترمذی شریف کی روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، کتاب صفت القیامہ میں حدیث نمبر 2467. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ کے حلم اور بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے. یہاں جو آیا ہے نا کہ ربک الکریم، اس کے کرم سے، اس کی جود و سخا سے دھوکے میں نہ پڑ جائے. کیا معنی؟ کہ بے شک جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سمجھتے، لیسس ہے نا، تمہارے جوتے کی لیسس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اتنی قریب ہے. ہاتھ بڑھاؤ ادھر، ہاتھ بڑھاؤ ادھر. اب ہاتھ کدھر بڑھاتے ہو تم پر ہے. اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو تو جہنم کے راستے پہ چلے جا رہے ہو. اور اگر اپنے رب کی مانتے ہو، اس کے رسول کی مانتے ہو، تو پھر جنت کی طرف جاتے ہو. یہ روایت الترغیب والترہیب کی ہے، کتاب التوبہ والزہد میں، الترغیب فی التوبہ والمبارضۃ بہا میں، حدیث نمبر 4757. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا اور اس بے وقوفی سے بچا کہ کام تو الٹے سیدھے کرتے رہیں، اور کوئی اگر اصلاح کی طرف لے کے آئے تو اسے باتیں سنائیں. ایسے لوگوں میں نہ کرنا باری تعالیٰ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین. تو اب اس آیہ مبارکہ، ان آیات کی کو آپ کو بتانا کیا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ دھوکے میں نہ پڑے رہو، دھوکے میں نہ پڑے رہو، محنت کرو. مجھے مارک ٹوین کا ایک مقولہ یاد آ گیا، آپ سے ذکر کرتا ہوں. کہنے لگا کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑا ہو کے وہ خود بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. لیکن ایک اور دن اس کی زندگی میں وہ کہتا ہے بڑا اہم ترین ہے. وہ دن ہے جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. Why was I created? What's the whole point of creating me? I am one of the pieces in the puzzle. But where do I fit? محنت کریں، کوشش کریں. Don't give up. Don't give up that easy. ہمارے پاس ایسے میسیجز آتے ہیں، تھوڑی جھٹکے لگتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بکھرے نظر آتے ہیں، بفرے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے ڈرو نہیں.
ہمت مردہ مدد خدا، بڑھتے رہو آگے، جب تک جان میں جان ہے لگے رہو. سو فار یو ناؤ. لوگ کہتے ہیں سر موٹیویشنل میسیجز دیں. سر موٹیویشن ہے یہ. دس از جسٹ فار یو گائز. ٹیک کیئر آف یور سیلف. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم.